السلام علیکم، ناظر چوہان آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ کل میں نے جس کتاب کا حوالہ دیا تھا، سیکریٹ سوسائٹیز، یہ بہت زبردست کتاب ہے، آپ اسے ضرور پڑھیں۔ اور جب یہ کتاب وہ سٹارٹ میں ہی 2 کوٹس بڑے اچھے دیتا ہے جو میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا، بہت ہی زبردست کوٹس ہیں۔ ولیم بلیک کا ہے، کروئلٹی ہیز اے ہیومن ہارٹ اینڈ جیلسی اے ہیومن فیس، ٹیرر دا ہیومن فارم ڈیوائن اینڈ سیکریسی دا ہیومن ڈریس۔ دوسرا کوٹ بہت اچھا، امبرٹو ایکو ایک اٹیلین فلاسفر رہے ہیں، 1916 میں ہی ان کی وفات ہوئی، ناولسٹ، فلاسفر۔ The more things you know or pretend to know, the more powerful you are. It doesn't matter if the things are true. What counts, remember, is to possess a secret. کیا زبردست بات کی ہے یہ کتاب۔ کل مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا تو پی ڈی ایف پہ بھی اویلیبل ہے، اگر کسی کو چاہیے ہو میں کامنٹ میں اپنا واٹس ایپ نمبر دوں گا جس پہ آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو پی ڈی ایف یا آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ معاملہ سارا نالج کا ہے۔ اس کتاب کی جو بہت اچھی بات ہے کہ اس میں شیعہ سنی اسلام میں جو ڈویژن ہے اس کو بھی سیکریٹ سوسائٹیز کا نام دیا گیا، بہت زبردست۔ افتخار فتنہ جو بڑے مشہور لاہور سے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک آج ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا جی، یا کل کی ہوگی، میں نے آج دیکھی کہ جناب 1900 فلاں تک کوئی اہل حدیث نہیں تھا، اور 1800 فلاں تک کوئی دیوبندی نہیں تھا، بریلوی نہیں تھا، اس طرح کر کے وہ ہمبلی شمبلی سارے لیتے جاتے رہے، مالکی ہمبلی، ٹھیک ہے جی۔ میں نے اس پہ کوٹ ٹویٹ پہ ایک لکھا جو شاید انہوں نے ریموو کر دیا یا کیسے، کیا مجھے نظر نہیں آیا بعد میں نے لکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کوئی شیعہ سنی بھی نہیں، اور حضرت آدم کے وقت کوئی مسلمان، عیسائی، یہودی نہیں تھا، سب انسان تھے۔ یہ معاملہ بہت سادہ ہے سمجھنے کے لیے، کاش ہم سمجھ سکیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام، وہ اسپرٹ اسلام کی انسانیت والی ختم ہو گئی تھی بالکل۔ پھر وہ ساری اس کو بیچنے کی، اس علم کو دکانداری کے سلسلے تھے جو ابھی تک چلی آ رہے ہیں، اور کوئی اس کے بارے میں بالکل بھی بودرڈ نہیں ہے اس سے، کیونکہ دکانداری چل رہی ہے۔ بہرکیف آج کا میرا موضوع جو ہے وہ اوورسیز یہ امبیسڈرز وغیرہ، فورن آفس میں جو لوگوں کو عمران خان نے ایڈریس کیا۔ دراصل دیکھیں، عمران خان کے ساتھ جتنا مرضی آپ اختلاف کریں، لیکن عمران خان کا جو ایجنڈا تھا الیکشن جیتنے کے لیے، میں نے بتایا کوئی 2-3 درجن میں نے بھی ویلاگس ان کی بہت زیادہ فیور میں کیے کہ ان کو جتائیں۔ اور جیسا کہ یہ چودھری منظور احمد پیپلز پارٹی والے نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ سینٹرل پنجاب سے عمران خان کو جیتی ہوئی سیٹیں ہروائی گئیں، وہ ایکچولی آر ٹی ایس سسٹم نواز شریف کے بینیفٹ کے لیے نون لیگ کے روکا تھا جناب۔ بہرکیف جو بھی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے گنونے کھیل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ نجفی جو آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ کا جج، تو اس کے آپ حالات دیکھیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ ادھر نجفی کا اور اپنا بتاتا ہوں۔ ایک میرے شیعہ دوست ہوتے تھے، فوت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے مجھے نجفی سے ملوایا کہ یہ بیچارہ بڑا، اس کا باپ تو اچھا وکیل تھا، یہ بیچارہ بڑا اسٹرگلنگ ہے، تو آپ کو میں کیس دیتا ہوں، اس کے ساتھ کریں۔ میں کچھ فورن کیسز لیتا ہوتا تھا، فورن کمپنیز کے اور یہ وہ باہر کے۔
تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں خیر انہوں نے ملوایا تو میں نے کہا میں لاء کالج میں کوئی 1 سال پڑھایا ہے. تو یس یہ ادھر پڑھانے آتے تھے. انہوں نے کہا سر. تو خیر میں نے وہ کیس جب شروع کیا کرنا تو کوئی کسٹمز کا معاملہ تھا. کچھ گڈز بھیجی ہوئی تھی باہر سے اور کسٹم والوں نے. تو اس نے مجھے کہا کہ وہ دبئی والے جون سے ہیں وہ بڑا یہ تو بڑی اچھی پارٹی ہے. اس نے ڈائریکٹ ان سے بات چیت بھی کی, کچھ سودے بازی کا بھی مجھے کہا. میں نے کہا کہ نہیں ایسی باتیں نہیں, یہ کلائنٹ ہمارا کلائنٹ ریلیشن شپ ہے, دفع کریں جی. تو میں نے دیکھا بیچارہ بڑا یتیمڑا سا غریب را سا, اور مجھے کہتا ہوتا تھا کہ میں تو وکالت میں اسٹرگل کر رہا ہوں, کچھ جج اچھے ہیں وہ پروموٹ کر دیتے ہیں. تو ادھر پھر جب بعد میں نواز لیگ وغیرہ نہیں ایلیویٹ کیا ہوگا, آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ لیٹر, نجفی صاحب جج بن گئے. پھر اس کے بعد جناب اس سے جیسے میں نے کہا کہ ISI نے کروایا تھا ماڈل ٹاؤن والا, نجفی صاحب جناب بڑے پاپولر ہو گئے. اور آج بھی بس آپ نجفی کے پاس کیس لگا دیں. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے نواز شریف سے بڑا فرینڈلی ڈائلاگ کیا تھا کہ اوہ میاں صاحب آپ تو اتنے معتبر شخص ہیں, ہر کوئی آپ کو جانتا ہے, آپ کیسے باہر سے نہیں آئیں. وہ چھوڑیں جی, چلیں جی 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ کر کے دے دیں, ٹھیک ہے جی. اور آج شہباز شریف کا بھی انہوں نے کہا جی 6-7 ہفتے کے لیے جانا ہے, آپ جائیں جی. تو جوڈیشری کے معاملات پہ میرا ایک خط ہے جو ٹویٹر پہ چیف جسٹس صاحب کو لکھا ہوا بڑا وائرل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اس میں میرا ای میل اور میرا فون نمبر بھی ہے یہاں کا, جو میرا واٹس ایپ بھی ہے. میرا ٹویٹر @m.chauhan ہے, اور آپ ادھر کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ دیکھ سکتے ہیں میرے سے, ادھر لنک اپ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. انفارمیشن دینا ان چیزوں کے بارے میں وہ ایکو کا کوٹ کا ہے, جو وہ اٹیلین فلاسفر ہے, ٹھیک ہے جی. تو ادروائز تو ٹو پوزیس اے سیکرٹ پیز یو اے لاٹ, اسی کے سارے پیسے ہیں. تو میرا آج کا مقصد یہ ہے, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کلپ شمشاد خان صاحب کا سن رہا تھا, فورن سیکرٹری رہے ہیں, ویری کلاسی آفیسر, غالباً ان کے بھائی ریلویز میں بھی شاید بڑے سینئر آفیسر ہوتے تھے, GM یا چیئرمین رہے. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے بہت بڑی سروس کی ہے, اتنا تو کوئی 100 کے قریب سفارت خانوں میں کوئی ایکٹیویٹی اچھی کر کے بھی وہ ریزلٹس نہیں آنے تھے جو سمپلی ایک تقریر ہے. بہت زبردست, ٹو کال اسپیڈ اے اسپیڈ. جو مجھے ٹرمپ میں چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں, آپ کم از کم اس گند کو گند گردانے تو صحیح نا. اگر آپ میں بھی وہ گند ہے تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں, بٹ گند کو گند گردانے تو صحیح. میں اوورسیز بڑا رہا ہوں, میرا بڑا بھیانک سا تجربہ ہے باہر کے ملکوں کا. میں ہالینڈ میں پڑھتا ہوتا تھا, وہاں ایک دفعہ بڑی کوشش کر کے جس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا ایک سیمینار میں پاکستانی سفیر کو بلوایا. تو جناب انہوں نے کہا جی سفیر صاحب مصروف ہیں, انہوں نے بنگلہ دیش کے سفیر کو بلا لیا. تو میں نے اتفاق سے جب وہ کانفرنس ختم ہوئی تو سفیر صاحب اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کو نواسوں کو کھلا رہے تھے, پوتوں یا نواسوں کو, ادھر نزدیکی پارک میں, ٹھیک ہے جی. میں نے ان آنکھوں سے بہت ساری ان کی ادھر یہ نیو یارک کونسلیٹ میں بیمرز یوز کرتے ہیں, وہ راجہ سا کٹا جیسے سعودی عربیہ کے امبیسڈرشپ سے نکالا ہے, وہ راجہ اعجاز کٹا, اس نے رحیل شریف کے بیٹے کو ادھر H1 دلوایا. ادھر اچھا ہالینڈ میں مجھے ایک ملتا ہوتا تھا کلرک ایمبیسی کا, وہ مجھے کہتا تھا کہ سر ہماری نوکری کیا ہے, ہماری نوکری تو بہت سادہ ہے, کام کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب بھی پاکستان سے کوئی افسر سیاستدان کوئی ادھر کا بڑا آئے نا جی, تو آپ نے پھر جو XXX موویز ہیں وہ لے دینی ہے, کوئی شراب کی بوتل لے دینی ہے, خاطر توازو کرنی ہے, کار پہ سیریں سوریں کرانی ہیں اہم مقامات کی. اللہ خیر صدا. ہانگ کانگ میں پاکستان کا کونسل جنرل بیٹھتا ہے, وہاں بھی یہی حالات. ایک دن مجھے وہاں کا ایک چاپلوسا سا کلرک کنجر
وہ میرا اس سے میچ سا رہتا تھا. میں چین میں بیسڈ ہوتا تھا تو ہانگ کانگ کبھی آتا تھا بزنس کے چکر میں. تو میں تو نام بھی بھول گیا, کوئی نواز شریف نہیں اسے کٹھے چٹھے کو لگایا تھا ادھر. تو وہ مشاہد حسین کو سیریں کرا رہا تھا ایک دن ایک مقام پہ, جہاں میں بھی اتفاق سے وہاں پہنچا, کوئی ویکینڈ تھا. تو اس سے ملاقات ہو گئی. مشاہد سے بھی پہلی دفعہ میری ملاقات ہوئی. تو وہ کہتا ہے, وہ بھی یہی کہتا ہوتا تھا, نظر صاحب ان کی بس خدمت و خدمتوں میں ہمارا کام چلتا ہے. ادھر نیو یارک میں بھی یہ کبھی امجد ثاقب کے لیے ملا ٹیلا کرا دیتے ہیں. یو نیم دا ڈیلز, یو ٹاک. اور آپ دو چیزیں ان کی نوٹ کریں, بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے نا کہ ڈیولپڈ ورلڈ میں کتنے ڈپلومیٹس واپس نہیں آئے اور انہوں نے ادھر کی شہریت لے لی. جسٹ پچھلے 10 سال یا 20 سال کا ریکارڈ ہے. آئی نو آف پیپل ان نیو یارک, فورن سروس کے لوگ, دوز ہو ڈنٹ کم بیک اینڈ وینٹ بیک اینڈ نیشنلٹی لے لی. ٹھیک ہے نا جی. دوسری چیز, یہ واقعہ ہی صرف اور صرف اپنی پرسنل عیاشی, یہ میں نے جیسے بتایا تھا امریکہ کا امبیسڈر ہے, یہ اتنی بیہودہ حرکتیں کرتا ہے, امریکیوں کے تلوے چاٹتا ہے. وہ امریکی جو مجھے سلوٹ مارتے ہیں لٹرلی آئی ایم سیئنگ یو, اور ہمیں یہ انٹچبل سمجھتا ہے. میں نے اسے کہا کہ ٹویٹر پہ کہ یار یہ میرا مسئلہ ہے اوورسیز کا, تو آپ یہ حل کروائیں. آپ ہم پاکستانی پٹ گئے ہیں, شاید ادھر پہنچ نہ سکتا ہو معاملہ, یو جسٹ ہیو ٹو. کوئی جواب نہیں. حالانکہ عمران خان کو چاہیے کہ ایک بندہ اوورسیز کے جو جائیدادوں پہ قبضے ہے, ہر پاکستان کی ایمبیسی میں ادھر ایک بندہ رکھیں جو کوآرڈینیٹر ہو, جو کوآرڈینیٹ کیا کرے. اب آپ دیکھیں ایک اوورسیز کمیشن کی ریکمنڈیشن لاہور کے کی ڈی جی اینٹی کرپشن کو چلی گئی ہے, وہ پرچہ نہیں کٹوا رہا ہے. اگر امبیسڈر کہتا ہے, ادھر سے بندہ پروسیڈ کرتا ہے, پھر ہاں آپ بات کریں. اب ان کی طرف سے بہترین دفاع جو ہو رہا ہے ان سفارتکاروں کی طرف سے, او جی قانونی چیزیں نہیں پوری ہوتی, کوئی کاغذ نہیں پورا ہوتا, تو یہ پھر یہ ہم پہ چڑھائی کر دیتے ہیں. جناب میرے تو سارے قانونی تقاضے, پرچے, کاغذات, چٹھے مٹھے پورے ہیں نا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس پہ پھر کیوں عمل نہیں ہو رہا؟ میرے 2 دستاویزات میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بڑی وائرل ہو رہی ہیں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ. ایک میں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا 28 تاریخ کو, 29 کو اس نے, پھر 28 اپریل کو, جس دن اس نے کہا تھا او میں وردیاں اتار دیاں گا تہاڈیاں, بنڈا پاڑ دیاں گا فوج دیاں, یہ وہ. ٹھیک ہے, بکواسیات اس نے کی تھی. تو میں نے کہا تھا سر جی اس سے متھا شتا پنگا شنگا نہ لیں, ہمارے یہ جائز سے مسئلے حل کر دیں. ٹھیک ہے جی. وہ خط ٹھیک ہے. اور ایک اوورسیز کمیشن کے لاہور سے ڈسٹرکٹ کے چیئرمین ہیں جہانگیر بارہ صاحب, واٹ اے گریٹ پرسن. اور اس کی گریٹنس کی وجہ ناٹ بینگ اے بیوروکریٹ. فرام دا پرائیویٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر, ہی واز پکڈ اپ, اینڈ واٹ ہی ہیز ڈن از مارولس. میں کہتا ہوں وہ چیف منسٹر ہونا چاہیے پنجاب کا, اور آپ دیکھیں پنجاب کو کیسے نہیں سکھی کر دیتے ہیں. عمران خان کا قصور یہ ہے کہ عمران خان نے اچھے بندے نہیں لگائے ہیں. یہ دیکھیں نا, میں جب کہتا ہوں کہ قادیانیوں کا غلبہ ہے, کیوں شہزاد اکبر کو ادھر لگایا ہوا ہے, ویئر ہی از ناٹ ڈیلیورنگ. اب میں اس سارے مسئلے کا حل آپ کو ایک بہت سادہ سا بتاتا ہوں. اکثر کہا جاتا ہے میں حل نہیں بتاتا, بہت سادہ. آپ ان کو کہیں امبیسڈر صاحب کو ایک خط لکھیں, ہر امبیسڈر کو, عمران خان, کہ مجھے معاف کریں, میرے سے بڑی غلطی ہو گئی, بس میں اب 2 کام آپ کے کرنے لگا ہوں. نمبر 1, ڈسکریشنری پاورز ختم کرنے لگا ہوں, سسٹم کو آٹو پہ آن لائن جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. نمبر 2, میں پرفارمنس آڈٹ آپ سے پوچھوں گا, جو کمرشل کانسلٹس ہیں, باقی لوگ جو لگے ہوئے ہیں, لیبر اٹیشیز ہیں, ملٹری کے ہیں. ملٹری کے تو ویسے جو بندے ہیں انفیکٹ وہ امبیسڈرز ہیں. جہاں بھی ایمبیسی میں جو ملٹری آفیسر لگا ہوا ہے نا, ملٹری اٹیشی وغیرہ, وہ ایکچولی ایمبیسڈر ہے. تھائی لینڈ میں تو وہ انٹرویو کرتا ہے ویڈیو, اور پھر ویزا دیتا ہے جناب بینکاک میں
کہ کوئی رنڈی تو نہیں جا رہی, گشتی تو نہیں جا رہی. یہ حالات ہیں, پریمس یہ دیا ہوا ہے, یا کوئی ٹیررسٹ تو نہیں جا رہا ہے. تو پرفارمنس آڈٹ ان کا کیا جائے جناب صاحب. ہمارے ایک عظمت صاحب ڈی ایم جی کے آفیسر بہت اچھے ہیں ادھر, غالباً ٹریڈ منسٹر یا کمشنر ہیں. ہی از اے گڈ, ہی ورکس ہارڈ. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں. ہی وڈ لائک اٹ. آپ رکھیں, آپ ٹارگیٹس ان کو دیں کہ یہ کریں, ادروائز یو کم بیک. کوئی سزا بھی نہ دیں, سمپلی کم بیک. مسئلہ یہ ہے کہ پرفارمنس آڈٹ نہیں سول بیوروکریسی کا ہوا. چلیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ فائنینشیل آڈٹ, چلو وہ تو آپ نے نہیں کیا, کھابے شابے میں آپ ساری اشرافیہ لگی ہوئی ہے. عمران نے جو انڈین ایمبیسی کا ایگزامپل دیا ہے, انڈین ڈپلومیٹس کا, وہ فرام پرفارمنس آڈٹ دیا ہے جناب. انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا ہے. آج وہ کہہ رہا تھا طلعت شاہ جون صاحب, وہ کہہ رہا تھا جناب طلعت اینکر کہ جناب یہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ یہ بیک چینل ہماری ڈپلومیسی چل رہی ہے, ٹریک 2 بھی جسے کہتے ہیں, کہ واٹ اے لاجک ہی از گیون ود انڈیا. تو میں نے کہا جناب یہ وہی لاجک ہے جو آپ کے گانڈو باپ نواز شریف نے دیا تھا جب اس نے اپنی نواسی کی شادی پہ مودی حرام زادے جینوسائیڈ جس نے کیا, کنجر, اس کو بلایا, دہشت گرد کو بلایا اور کہا کہ جی یہ بیک چینل ڈپلومیسی ہے. تو ان منافقتوں سے نکلا جائے. عمران خان when is calling spade a spade, then he has to be honestly working also like Trump. یہ ہوا میں نہیں چھکے چھوڑے جاتے اور اپنے ارد گرد سارے بدماش گنڈے پالے ہوئے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے